1857 کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف جدوجہد آزادی کے شعور کا آغاز تھا۔ آزادی کی جنگ کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو انگریزوں کے خلاف آزادی کی پہلی جنگ یا سپاہیوں کی جنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کا آغاز 10 مئی 1857 کو ہوا، مگر جنگ کامیاب نہ ہو سکی، جس کے نتیجے میں دلی میں خون کی ندیاں بہائی گئیں، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ ایسٹ انڈیا جو تجارت کے نام پر ہندوستان میں داخل ہوئی تھی، ہندوستان نے اس کا ایک نیا روپ دیکھا۔ سزاؤں کے سلسلے کا آغاز کیا گیا، سرعام مردوں کو پھانسیاں دی گئیں، بوڑھوں کو جمع کر کے مار دیا گیا، خواتین اور بچوں کی موجودگی میں بیٹوں اور خاندان کے دیگر افراد کو پھانسیاں دی گئیں، جہاں پر عورتوں کی چیخوں کو سب سے پریشان کن منظر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا، اس درخت میں کنڈے پڑے ہوئے تھے، اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ کنڈے وہ ہیں جہاں 1857 میں جو باغی تھے ان کو پھانسی دی جاتی تھی اور یہاں لٹکایا جاتا تھا۔ تو لکھنؤ میں بے شمار ایسے درخت تھے جس میں پھانسی کے کنڈے لگے ہوئے تھے۔ ابھی ہمارے یہاں میرے زمانے میں، میرے بچپن تک ایسے لوگ زندہ تھے جنہوں نے 1857 کی جنگ دیکھی تھی، یعنی وہ کوئی 7 برس کا تھا، کوئی 8 برس کا تھا، کوئی 6 برس کا تھا، اور فرسٹ پرسن میں بیان کرتا تھا۔ اسی ملک میں چندر شیکھر آزاد، شہید بھگت سنگھ، اب بھگت سنگھ کی جو پھانسی کی سزا ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ لاہور میں ہی دی گئی تھی نا انہیں پھانسی، اور دینے والوں میں جو لوگ شامل تھے میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن سب یہی کے لوگ تھے اور یہی کے ججز تھے اور یہی کے فیصلے تھے۔ ظاہر ہے انگریزوں نے فیصلے سنائے، مگر اس کے پیچھے ہم سب شامل تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ دلی کی فتح کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی جان تو بخش دی گئی، مگر ان کے تینوں بیٹوں خضر سلطان، مرزا مغل اور ابو بکر کو ہتھیار ڈالنے کے باوجود گولی مار دی گئی۔ بہادر شاہ ظفر کو کمپنی بہادر نے عبرت کا نشان بنانے کے لیے لال قلعے کی ایک کوٹھری میں ایک معمولی قیدی کی طرح رکھا۔ سر جارج کیمپبل اپنی کتاب میموئرز آف مائی انڈین کیریئر میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ کو قید خانے میں ایسے رکھا گیا جیسے ایک جانور کو پنجرے میں رکھتے ہیں۔ آخری مغل بادشاہ کو ایک عام سی چارپائی دی گئی تھی۔ سفید داڑھی، کمزور جسم اور جھکی ہوئی نظریں، یہ آخری مغل بادشاہ کی کہانی ہے۔ حفاظت کے لیے 2 گارڈز فراہم کیے گئے تھے جو ہوا کے لیے پنکھا جھلا کرتے تھے۔ آخری مغل بادشاہ کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ انگریز اپنے خاندانوں کے ساتھ لال قلعے کا دورہ کرتے اور مغل بادشاہ کو دیکھنے آتے کہ مغل بادشاہ کیسے لگتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے آخری ایام میں اپنی ستم ظریفی کو کچھ اس انداز میں بیان کیا تھا: کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بہادر شاہ ظفر کے آخری ایام بہت افسوسناک گزرے۔ 7 نومبر 1862 کو رنگون کے ایک جیل نما گھر میں ان کی موت ہوئی اور برطانوی فوجیوں نے اسی گھر کے احاطے میں دفنا دیا۔ جنازے میں مرنے والے کے 2 بیٹے اور ایک مولوی صاحب شامل تھے۔ کسی اور کو جنازے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جہانگیر سے شروع ہونے والا ایسٹ انڈیا کمپنی کا سفر بہادر شاہ ظفر پر اختتام پذیر ہوا۔ جنگ آزادی کے اختتام کے ساتھ ہی ہندوستان کا کنٹرول باقاعدہ طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ سے برطانوی شاہی خاندان کو منتقل ہو گیا، اور یوں ایسٹ انڈیا کمپنی کا لوٹ کھسوٹ اور قتل عام کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہ کر دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ہم سب بات کرتے ہیں کہ برطانیہ نے ہندوستان کو فتح کیا۔ تاریخ ہمارے علم سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ در حقیقت برطانوی حکومت نہیں
बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को फतह किया था। कंपनी बरतानवी चार्टर के तहत रजिस्टर्ड थी, जिसको अपने मकासद और हुसूल के लिए प्राइवेट आर्मी रखने और जंग करने की इजाज़त भी थी। दुनिया की हालिया तारीख में कोई ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती जहां एक प्राइवेट कंपनी दुनिया की एक बड़ी सल्तनत, जिसकी अपने उरूज के वक्त 40 लाख से ज़ायद आर्मी हो, उसको अपनी हिम्मत, ताकत और चालाकी से शिकस्त फाश दे सके।